علیکم دوستو، آج میں تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 3 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کے 4 لاکھ سال کے نظریاتی عرصہ میں انسان پر کیا گزری، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صرف اتنا ہوا کہ دور صفلی کے انسان کی باقیات جدید انسان کے لیے عبرت کا نشان بنا دی گئیں۔ اس دور صفلی ہی میں انسان نے اپنے ہاتھوں کا استعمال شروع کیا، اور انسان نے سب سے پہلے زمین سے جو چیز ہاتھ میں اٹھائی وہ پتھر یا درخت کی ٹہنی اور چھڑی یعنی سٹک وغیرہ تھی۔ لیکن یہاں پر ماہرین تاریخ انسانی کہتے ہیں کہ انسان نے 20 لاکھ سال پہلے پتھر اور چھڑی اپنے ہاتھ میں اٹھا لی تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے پتھر کو اوزار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر اس نظریہ کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر آدم و حوا علیہ السلام کے بعد اور نوح علیہ السلام کے دور تک کا عرصہ 20 لاکھ سال بنتا ہے، جسے حجری دور کا نام دیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کا عرصہ صرف 30,000 سال پر محیط ہے۔ لیکن آسٹریلیا کے اصل باشندے اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ زمین کے اس علاقہ یعنی آسٹریلیا میں 60,000 سال سے موجود ہیں، مگر اس کا کوئی ثبوت ان کے یا کسی اور کے پاس نہیں ہے، کیونکہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ انسان نے اپنی بستیاں سب سے پہلے افریقہ، یورپ اور مغربی ایشیا میں تشکیل دیں، اور جن علاقوں میں انسان نے اپنی بستیاں ابتدائی طور پر تشکیل دیں وہ علاقے مصر یعنی افریقہ، یونان یعنی یورپ اور عراق یعنی مغربی ایشیا پر مشتمل ہیں۔ یہ تینوں علاقے آپس میں قربت بھی رکھتے ہیں، اور غالب گمان بھی یہی ہے، بلکہ اب اس کو حقیقت تسلیم بھی کیا جانے لگا ہے کہ انہی قریب قریب واقع علاقوں میں جدید انسان نے اپنا وجود ظاہر کیا، اور انہی قریب قریب واقع علاقوں میں اپنی بستیاں قائم کی۔ ان علاقوں میں سب سے پہلے انسانی بستیوں کے ثبوت بھی ناقابل تردید ہیں، اور نوح علیہ السلام کا انہی علاقوں یعنی عراق میں ظہور بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بے شک جدید انسان نے اپنی ابتدائی بستیاں انہی مذکورہ علاقوں میں قائم کی ہوں گی۔ اس مقام زندگی تک پہنچتے پہنچتے جدید انسان نے جب اپنی بستیاں قائم کر لیں تو وہ اہم ترین شعبہ زندگی بھی حیرت انگیز طور پر انسان نے تشکیل دے لیے تھے۔ ان میں ایک مذہب اور دوسرا معیشت ہے۔ جب یہ 2 شعبے انسان نے مکمل طور پر اپنا لیے تو انسان جدید انسان کہلانے کا مستحق ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے کا انسان ایک خواب جیسی زندگی بسر کر رہا تھا، اور یہی اس کا دور صفلی تھا۔ غالباً یہ لاکھوں سالوں پر محیط تھا، خواہ اس دور کی طوالت کو 4 لاکھ سال کہا جائے، خواہ 20 لاکھ کا عرصہ کہہ دیا جائے، اس کی حقیقت خدائے بزرگ و برتر کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن غالب حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دور صفلی لاکھوں سال کے عرصہ پر محیط تھا، اور یہ قضاء و قدر کے فیصلے تھے کہ انسان نے احسن تقویم سے لے کر دور صفلی کا عرصہ بھی گزارنا تھا۔ اب اس دور صفلی کو ماہرین تاریخ انسان خوابوں کا دور یعنی ڈریم ٹائم یا خوابوں کی زندگی یعنی ڈریم لائف کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ دور صفلی اور خوابوں کے دور میں کچھ زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ مذکورہ بالا آیت قرآنی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اس آیت میں سفلیت سے استثناء ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ دور صفلی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام بھیجنے کا سلسلہ دوبارہ نوح علیہ السلام سے شروع کیا تو اس وقت سے لے کر قیامت تک ایماندار لوگوں کے لیے دور صفلی ختم ہو گیا، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہ لائے دور صفلی ہی باقی رہا۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوستو، یہ زندگی کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر ایک شخص نے عجیب کہا۔ وہ شخص ایک بادشاہ تھا، ترکی کی سلطنت عثمانیہ کا تاجدار اور بے مثل فاتح شاہ سلیمان۔ اس شخص نے پوری زندگی ایک فاتح بادشاہ کی حیثیت سے گزاری، مگر زندگی کے بارے میں اس شخص کا قول ہے کہ ہم اندھیرے سے اندھیرے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس شخص کو زندگی میں کبھی بھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا،
اس کے باوجود وہ شخص زندگی اور موت کے بارے میں متفکر رہتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر زندہ چیز کو موت نے آ لینا ہے۔ مرنے کو کسی کا جی نہیں چاہتا، مگر مرنا تو ضرور ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی بھی موت ہے، اور موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تسلیم کرنا ہی نجات کا سبب ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ نہیں مرے گا۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زندگی اور موت کے بارے میں سوچتا ضرور ہے۔ کوئی شخص یہ بیان نہیں کر سکتا کہ پیدائش سے پہلے کیا تھا اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ انسان کو یہ ادراک حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا دعویٰ کر سکے کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے کے وجود کے بارے میں جانتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے، اور کیا پیدائش سے پہلے بھی ہم کسی دوسرے سیارے پر کسی دوسرے وجود کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور کیا ہم یہاں سے جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد کسی دوسرے سیارے پر کسی دوسرے وجود کے ساتھ بھیج دیے جائیں گے؟ ایک ایسی طاقت اور قوت کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا جو اس کائنات کا نظام یعنی زمین کے ساتھ ساتھ اس ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اسی طاقت و قوت کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کائنات جو کہ لامحدود ہے کا بے حد پیچیدہ نظام اس طرح چلا رہا ہے کہ ایک روح کو کسی دوسرے سیارے پر بھیج دیا، اور اس روح کو اس سیارے کا جسم عطا کر دیا، اور جب اس سیارے پر اس جسم یا وجود کو موت دی گئی تو روح کو پھر کسی دوسرے سیارے پر بھیج دیا، اور اسی روح نے دوسرے سیارے پر جا کر اس سیارے کا جسم یا وجود قبول کر لیا یا پہن لیا۔ اس سے مراد تو یہ ہوئی کہ روح تو وہی رہتی ہے، مگر اس کو مختلف نوع اجسام یا وجود عطا کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ہر مختلف سیارے پر اپنے حصے کا کام سر انجام دے کر اور اپنے حصے کی زندگی گزار کر پھر اسی عالم ارواح میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں سے اسے آئندہ کے لیے احکامات دیے جاتے ہیں۔ چونکہ روح مخلوق ہے اور خالق کی تابع فرمان ہے، اس لیے اس سے گزشتہ زندگی جو کہ اس نے کسی اور سیارے پر گزاری ہو، اس کے متعلق تمام تر یادداشتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اس طرح وہ روح اپنے ماضی اور مستقبل کے متعلق اندھیرے میں رہتی ہے، نہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں تھی، اور نہ وہ یہ جانتی ہے کہ وہ آئندہ کہاں ہوگی۔ وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ وہ اس وقت یعنی زمانہ حال میں فلاں سیارے پر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ مختلف افراد کے نظریات جو کہ اوپر بیان کیے گئے بنیادی طور پر اس لیے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ اب سائنس نے بے محابہ ترقی کر لی ہے۔ زمینی ترقی کے علاوہ اس وقت انسان سیاروں اور ستاروں پر نہ صرف کمندیں ڈال رہا ہے بلکہ بعض تک تو پہنچ بھی چکا ہے، اور اب مریخ جیسے رنگین سیارے پر زندگی گزارنے کی ابتدا کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے۔ سیارہ زحل کے لیے ایک کمپیوٹرائزڈ خلائی جہاز بھی روانہ ہو چکا ہے جو 6 سال کے بعد زحل کی سرزمین پر اترے گا۔ اب تک خلائی سائنسدانوں کو کسی بھی سیارے پر زندگی کے آثار نہیں ملے۔ لاتعداد سیاروں میں انسان جھانک کر دیکھ چکا ہے۔ کیا سیارہ زحل کے کسی چاند پر زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے؟ سیارہ زحل اس نظام شمسی کا دور واقع سیارہ ہے۔ ہم بعض اوقات اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک میں اڑن تشتری دیکھی گئی، فلاں جگہ خلائی مخلوق اڑن تشتری سے برآمد ہوئی اور ایک انسان کو دوسرے انسانوں کی موجودگی میں اٹھا کر لے گئی۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ روس کے کسی ایئرپورٹ پر کوئی خلائی جہاز اترا، اس میں سے خلائی مخلوق برآمد ہوئی اور اس ایئرپورٹ پر موجود سیکیورٹی کے عملہ کے کسی رکن نے فائرنگ کر کے خلائی مخلوق کو زخمی کر دیا، اور وہ خلائی مخلوق اپنے زخمی خلائی ساتھی کو فوراً اٹھا کر خلا کی طرف پرواز کر گئی۔ اب اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ خلائی مخلوق بھی اس قسم کے اجسام رکھتی ہے جو زخمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھائیں تو اس بات کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ اگر خلائی مخلوق زخمی ہو سکتی ہے تو یقیناً وہ مخلوق مرتی بھی ہوگی۔ کسی خلائی مخلوق کے فانی ہونے کا ثبوت ایسے بھی ملتا ہے کہ اگست 1992 میں امریکہ کے ایک بحری جہاز کے عرشہ پر ایک پلیٹ نما خلائی جہاز آ کر گرا
اور اس میں سے ایک انسان نما مخلوق برآمد ہوئی جو کہ نامعلوم مردہ تھی یا خلائی جہاز سے باہر نکلنے کے بعد مردہ ہوئی۔ اس خلائی مخلوق کی تصویر بھی اخبارات نے شائع کی۔ بعد میں اس خلائی مخلوق پر تحقیق سے پتہ چلا کہ اس خلائی مخلوق کی عمر 500 سال تھی، حالانکہ وہ مخلوق دیکھنے میں محض ایک بچہ معلوم ہوتی تھی۔ غرضے کہ زندگی دوسرے سیاروں پر بھی موجود ہے۔ اس وقت انسان کی انتھک کوشش ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیارے پر زندگی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ زمین کا انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسا سیارہ مل جائے جو زمین کی طرح آباد ہو، اسی طرح وہاں بھی شہر بسے ہوں، اسی طرح وہاں بھی مخلوق کی چہل پہل ہو، اور اسی طرح وہاں کی مخلوق بھی ترقی یافتہ ہو۔ زمینی انسان کی شدید ترین خواہش ہے کہ وہ خلائی مخلوق کو تلاش کر کے اس کے ساتھ اپنے تعلقات اور روابط قائم کرے، وہ ہماری زمین کی سیر کریں اور ہم ان کے سیارے کو خوب جی بھر کر دیکھیں۔ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، اور ایسا ممکن بھی ہے کہ جواب انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ قسط نمبر 4 میں دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔